ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، یہ دنیا آرام گاہ نہیں، ہماری سیرگاہ اور تفریح گاہ نہیں، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں انسان کو، خصوصاً ایمان والے کو اور مسلمان کو، بہت ہوشیار ہو کر زندگی گزارنی ہے، ورنہ یہ دنیا ایسی دھوکے کی جگہ ہے کہ انسان اگر ذرا سی لاپرواہی اور غفلت کے ساتھ زندگی گزاری تو یہ دنیا اسے اپنی طرف متوجہ کر کے اس کی آخرت کو خراب کر دیتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ ہر مومن کو اس دنیا میں 6 غم پیش آنا ہے، جو بھی مومن ہوگا اسے یہ 6 غم ضرور ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز فرمایا کہ ہر مومن کو جس نے اللہ پر ایمان لانے کا سچا دعویٰ کیا ہے، اسے یہ غم، یہ فکر ہر وقت ستاتی ہے کہ کہیں ہمارے اہل و عیال، آل و اولاد اللہ تعالی کی یاد سے ہمارے لیے غفلت کا سبب نہ بن جائے۔ جو بندہ واقعی مومن ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان کی کچھ روشنی ہوتی ہے، اس کو یہ غم ہر وقت ستاتا ہے، ہر وقت اسے یہ بے چین کیے رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آل و اولاد اللہ تعالی کی یاد سے، اس کے احکام پر عمل کرنے سے ہمارے لیے غفلت و لاپرواہی اور تباہی کا سبب بن جائے۔ اور ہے بھی حقیقت میں یہی کہ آج اکثر انسان جن چیزوں سے غافل ہوتا ہے، جن چیزوں سے وہ نمازوں کو چھوڑتا ہے، جن چیزوں سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں غفلت و لاپرواہی برتتا ہے، ان میں سے اکثر کا سبب یہی آل و اولاد ہوا کرتی ہے، یہی مال و دولت ہوا کرتی ہے، یہی ہمارا آپ کا کاروبار ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہیں غافل نہ کر دے تمہاری اولادیں، تمہارے مال و دولت اللہ تعالی کی یاد سے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ اکثر ایمان والوں کی غفلت و لاپرواہی کا سبب جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی اپنے آل و اولاد کی محبت، اپنے گھر والوں کی محبت، مال و متاع کی محبت، انہی کی محبت میں آ کر، مال و دولت کی حرص میں آ کر انسان آج حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا مال کمانے میں۔ اسی مال کی حرص میں آ کر آج انسان زکوٰۃ نہیں دیتا کہ میرے پیسے گھٹ نہ جائے۔ اسی مال کی لالچ میں آ کر آج انسان دوسروں کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے، دوسروں کے مال پر ناجائز قبضہ کرتا ہے۔ انہی آل و اولاد کی محبت میں آ کر انسان آج اللہ تعالی کے احکام پر عمل کرنے سے لاپرواہی کرتا ہے، اس کے ساتھ اتنا اپنی آل و اولاد کے ساتھ وقت دیتا ہے کہ اس کے پاس فرائض و واجبات کی ادائیگی کے لیے فرصت نہیں ہوتی، 5 وقتہ نمازوں کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی، جبکہ انہی بیوی بچوں کے پاس 5-5 6-6 گھنٹے وقت صرف کرتا ہے۔ اس لیے جو بندہ واقعی ایمان والا ہوتا ہے اس کے اندر یہ غم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ جو بندے ایمان والے ہیں ان کو یہ خوف ہر وقت ستانا چاہیے، ہر وقت ان کے دل میں یہ غم ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غفلت و لاپرواہی کا یہ سبب بنے۔ ہمارے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیاں دیکھو، وہ انہی چیزوں کے بارے میں بہت غمگین رہا کرتے تھے، بہت احتیاط سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین تھے، تو ان کا ماہانہ جو وظیفہ مقرر تھا وہ اتنا تھا کہ بس مشکل سے زندگی کا گزارا ہو جائے۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی ان سے کہنے لگی کہ بہت دن ہو گئے، ہمارا کوئی میٹھی چیز کھانے کو جی چاہتا ہے۔ تو خلیفہ وقت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر عام آدمی کے گھر میں یہ روزانہ میسر نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں میٹھا بھی پکے اور بھی لذیذ سامان پکے۔ یہ مال و دولت اور فراوانی جن کے گھروں میں ہوا کرتی ہے یہ اکثر و بیشتر ان کے گھروں میں ہوتا ہے، عام آدمی کے بس میں یہ نہیں ہوتا۔ اور ہم امیر المومنین ہیں، ہماری بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے ہم عامیانہ ہی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اس لیے آپ اس کی خواہش نہ کریں۔ بیوی کو شوق تھا، روز کہتی رہی، لیکن جب کام نہ بنا
تو اس نے خود تدبیر لگانے شروع کی اور یہ سوچا کہ ماہانہ جو وظیفہ اور جو رقم ہم کو ملتی ہے کیوں نہ ہم اسی میں سے اپنی ضروریات کو کم کر کے اسی میں سے پیسے بچا لیں، اور جب پیسہ جمع ہو جائے کہ اس میں سے میٹھے کے سامان ہمیں میسر آ جائے تو ہم بنا کر کھا لیں۔ انہوں نے اپنی اس تدبیر پر عمل کرنا شروع کیا۔ چنانچہ ایک دن آیا کہ اتنا پیسہ جمع ہوا اور انہوں نے حلوے کا سارا سامان لا کر گھر میں حلوہ بنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں آئے، ان کے سامنے جب یہ پیش کیا گیا کہ روٹی کے ساتھ حلوہ بھی، تو انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ اس کے اسباب، یہ ساز و سامان کہاں سے فراہم ہوئے، یہ مال تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگی کہ ماہانہ جو وظیفہ مجھے ملتا تھا میں اسی میں سے اپنی ضروریات کو مختصر کر کے بچا کر اتنے پیسے جمع کیے اور آج میں نے بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب امیر المومنین کا جواب سنیے۔ فرمایا اچھا، اب یہ پتہ لگ گیا کہ اب تک ماہانہ جو وظیفہ ہمیں ملتا ہے وہ ہماری ضرورت سے اب بھی زائد ہے، اس لیے آئندہ مہینے اب اتنا وظیفہ بھی ہمارا کم کر دیا جائے گا۔ جبکہ پہلا ہی وظیفہ اتنا تھا کہ بمشکل اس پر زندگی کا گزارا ہو سکتا تھا۔ تو ہمارے اکابر رحمہ اللہ کی مال و دولت کے استعمال کے سلسلے میں یہ احتیاط تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، فتوحات کے مال ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک بار فتوحات میں کچھ عطر کی اور خوشبو کی بوتلیں آئی، بیوی نے دیکھا تو حضرت عمر سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں لوگوں میں اسے تقسیم کر دوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، تقسیم تو کرنا ہی ہے، آپ نہ کریں کوئی دوسرا کرے۔ تو بیوی نے کہا کہ کیوں، آپ کو مجھ پر بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے؟ فرمایا اعتماد بالکل ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب عطر کو تقسیم کریں گے تو ممکن ہے کچھ نہ کچھ خوشبو آپ کے ہاتھ میں لگے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ مال تقسیم کرتے وقت اتنا سا بھی مال بیت المال کا ہمارے حصے میں زیادہ آئے، اس لیے آپ تقسیم نہ کریں۔ حضرت عمر ہی کا واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی علی کیسے آنا ہوا؟ اپنے سرکاری کام سے آئے ہو یا کسی اپنے ذاتی مشورے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں، ہم اپنے ذاتی کام سے اور ذاتی مشورے سے آئے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس اس وقت ایک چراغ جلا ہوا رکھا تھا جس سے گھر میں کچھ روشنی تھی، اسے پھونک مار کر بجھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بھائی عمر، مہمانوں کے آنے پر روشنیاں کی جاتی ہے، چراغوں کو جلایا جاتا ہے، بجھایا نہیں جاتا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی علی، بات بالکل تمہاری صحیح ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے یہ بات زیبا نہیں ہے کہ ہم اپنا ذاتی مشورہ کریں
اور بیت المال کا مال ہمارے لیے صرف ہو، یہ ہمارے اور آپ کے لیے زیبا نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ ہمارے اکابر اپنی زندگیوں میں مال و دولت کے سلسلے میں اتنی احتیاط کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو اتنا ہوشیار رکھ کر زندگی گزارتے تھے کہ کہیں ذرہ برابر غفلت نہ ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نکل جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر مومن کو یہ غم ہونا چاہیے، ہر ایمان والے کو یہ فکری خوف ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ کاروبار، ہماری یہ تجارت، ہماری یہ آل و اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے ہمیں دور کر دے۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری اولاد، تمہارے مال و متاع، یہ تمہارے کاروبار، یہ سب تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان سے بچو، ان سے پرہیز کرو، ان کے بارے میں بہت محتاط اور ہوشیار رہو۔ آخر قرآن کریم ہمارے لیے اپنے آل و اولاد کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں دشمن کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ہمیں بہت سوچنے کی بات ہے، جبکہ یہی بیویاں ہماری زندگی کی سہولت کا ذریعہ ہے، یہی آل و اولاد ہمارے کام آنے والی ہے، ہمارے یار و مددگار بنا کرتی ہے۔ آخر قرآن ان کے بارے میں ہمیں دشمن کیوں کہہ رہا ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت ہے، یہ آل و اولاد، یہ بیویاں دشمن اس وقت ہے جب یہ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب ہو۔ ہم آل و اولاد کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی ہے، لیکن ان کی محبت کا غلبہ اتنا ہے کہ ہمیں نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے وقت میں یہ کاروبار، یہ مال و دولت، یہ آل و اولاد، یہ بیویاں، یہ سب ہمارے لیے دشمن ہے، ہمارے دوست نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے اور اللہ کے درمیان جدائی کا، دوری کا سبب بنی ہے۔ اور آج دیکھا جائے تو اکثر انسان کی غفلت و لاپرواہی کا سبب یہی ہے۔ آج انسان انہی آل و اولاد کی محبت کی وجہ سے حرام مال کمانے کی کوشش کرتا ہے، انہی آل و اولاد کی محبت میں نمازوں کو چھوڑ کر کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ان کی محبتوں کے صلے میں انسان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تمہاری آل و اولاد، تمہاری بیویاں دشمن ہے، لہذا ان سے بہت محتاط ہو کر زندگی گزارو، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے لیے غفلت کا سبب بنے۔ ہر مومن کو یہ غم ستانا چاہیے۔ دوسرا غم فرمایا کہ انسان کے لیے یہ دنیا، اس دنیا کے اندر انسان کو بہت محتاط ہو کر رہنا چاہیے۔ یہی دنیا ہے، اسی کی مصروفیات ہے کہ انسان کی آخرت کی تیاری سے دور کر دیا کرتی ہیں۔ یہ اپنے اندر ایسے جذبات رکھتی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی بہت ہی دھوکے کا سامان ہے، اور یقیناً
جس انسان کو یہ دنیا اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، اس کی چمک دمک سے جو انسان مانوس ہو جاتا ہے، پھر آخرت کیا چیز ہے، قبر و حشر کیا چیز ہے، انسان کو کبھی نہیں یاد آتا۔ حدیث پاک میں آیا کہ یہ دنیا ہاروت ماروت کے جادو سے بھی بڑی جادوگرنی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت بڑی یہ جادوگر ہے، بہت بڑی دھوکے باز ہے۔ یہ اتنی بڑی جادوگرنی ہے کہ انسان کے دوستوں کے درمیان جدائیاں پیدا کر دیا کرتی ہے۔ ہاروت ماروت جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا، یہ جو جادو لے کر آئے تھے، اس جادو کے اندر جو طاقت ہے وہ یہی تھی کہ یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتا تھا۔ لیکن یہ دنیا، اس کی مصروفیات اس سے بھی بڑی جادوگرنی ہے کہ انسان اس کے پیچھے مانوس ہو کر اپنے مالک کو بھلا بیٹھتا ہے۔ یہ دنیا انسان اور اس کے مالک کے درمیان جدائیاں پیدا کر دیتی ہے، اور ہمیں بہت یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز کا بدل ہے۔ اگر انسان کے پاس ایک چیز بہت ہو جائے، اس دنیا میں اس کا کچھ نہ کچھ بدل ضرور ہے، لیکن انسان جس سے اللہ دور ہو جائے، جس سے اللہ کی محبت دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی جدائی کا اس دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کی آج زندگی دیکھی جائے تو اتنی بڑی دولت کہ جس کا کوئی بدل نہ ہو، انسان کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، وہ دنیا کے پیچھے ایسا مصروف ہے۔ آج آپ ایک آدمی سے کہو کہ بھائی جس کی اپنی تجارت ہو، اپنا جنرل اسٹور ہو، اپنی خود کی دکان ہو، آپ اس سے کہو کہ بھائی اذان کے وقت، نماز کے وقت آپ مسجد میں نمازوں کے لیے تشریف لے آیا کریں، وہاں قرآن کا درس ہوتا ہے، حدیث پاک کا درس ہوتا ہے، وہ تو سب کچھ حامی بھر کر یہ کہے گا کہ اکیلا ہو یا اتنی مصروفیات ہے کہ فرصت نہیں ملتی۔ لیکن اسی بندے سے کوئی دوسرا بندہ جا کر کہے کہ بھائی میرے پاس پیسہ ہے، میں پیسہ لگانے کے لیے تیار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح کی ایک اور دکان کھولوں، میں پیسہ لگاؤں، آپ اس کو چلائیں گے۔ آپ کے پاس اس وقت بالکل وقت نکل آتا ہے، آپ تیار ہوتے اور کہتے ہیں میں کسی نہ کسی طرح وقت نکال لوں گا اور اس دکان کو بھی چلا سکتا ہوں۔ یہ وہی بندہ کہتا ہے جس کے پاس 15 منٹ نماز کے لیے فرصت نہیں ہوتی۔ میرے محترم بزرگوں، یہ دنیا کا جادو ہی تو ہے کہ آج انسان کو اس دنیا میں اتنا مصروف کر رکھا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ یہی اس کی اصل زندگی ہے۔ اور یہ قرآن کریم بھی کہتا ہے لعلکم تخلدون، تمہاری زندگیاں ایسی ہیں، تمہارے ایسے ایسے گھر اور مکانات تعمیر کر رہے ہو، ایسا لگتا ہے کہ یہی ہمیشہ ہمیشہ تم کو رہنا ہے، جبکہ ایسا ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، جو بندہ مومن ہے اس کے لیے یہ دنیا رہائش گاہ نہیں ہے، آرام گاہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے امتحان گاہ ہے۔ جس طرح امتحان گاہ میں بچہ چوکنا رہتا ہے، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتا، صرف اپنے مطلب کے کام کرتا ہے، ہم ایمان والوں کو اس دنیا میں اسی طرح محتاط ہو کر زندگی گزارنی ہے۔
ورنہ جو آدمی ذرا سی بھی غفلت و لاپرواہی کا شکار ہوا تو سمجھو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا۔ 80 85 سال عمر ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان یوں ہی بے احتیاطی کی زندگی گزارتا ہے تو موت کے منہ تک بھی پہنچ جاتا ہے، اسے کبھی ہوش نہیں آتا کہ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے۔ ایک بندہ تھا، تقریباً 80 85 سال عمر ہوگی، کسی نے کہا کہ بھائی اب تو فرصت کے ایام ہے، اب تو کوئی کام کاج بھی تم نہیں کر سکتے ہو، بہت زیادہ محنتیں نہیں انجام دے سکتے، کم سے کم اب نمازیں کو تو ادا کر لیا کرو، قرآن کریم کی کچھ تلاوت تو کر لیا کرو۔ افسوس وہ بندہ اپنے گھٹنے کو پکڑ کر کہتا ہے کہ میاں دعا کریے کہ یہ گھٹنے کی درد ختم ہو جائے، پھر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ سوچو اسی انسان کی عقلوں پر کیا ہوا ہے کہ 80 85 سال کی عمر میں پہنچ کر گھٹنوں کے درد کے ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے، اپنے جوان ہونے کا انتظار کرتا ہے، اپنے صحت مند ہونے کا انتظار کرتا ہے، اور اس پر بنیاد بنا کر کہتا ہے کہ اب نمازوں کو شروع کریں۔ اسی طرح ایک آدمی تھا، بڑی اونچی پوسٹ کا آدمی تھا، لیکن عمر ہو چکی تھی، ریٹائر ہو گیا، اب کوئی کام کاج نہیں۔ کسی اللہ والے نے ان سے کہا کہ بھائی اب تو کوئی کام نہیں ہے، اب تو فرصت ہی کے ایام چل رہے ہیں، اب یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، جتنے دن بچے ہیں نمازوں کی پابندی کر لو، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کر لو۔ وہ بندہ اپنے ساتھ اپنا پوتا لیے ہوئے تھا، کیا کہتا ہے کہ حضور میرا یہ پوتا ہے جو تقریباً 1 سال کا رہا ہوگا، کہنے لگا کہ میں نے ارادہ کیا ہے، میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں اپنے اس پوتے کو حافظ قرآن بناؤں گا، اور جس دن میرا یہ پوتا امامت کے لیے کھڑا ہوگا اس دن میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کروں گا۔ اب آپ سوچیں وہ انسان جو ہائی پوسٹ لیول کا آدمی ہو، دنیا کے اعتبار سے اس کی عقلوں کا کیا ٹھکانا، اور دین کے بارے میں اس کی عقلوں پر ایسی مت ماری چکی ہے کہ جو 2-2.5 سال کا بچہ جو بات نہیں کر سکتا وہ یہ بات کہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس دنیا کی مصروفیات نے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا، اور انسان نے پوری زندگی اسی پر فدا کر دی، لیکن اب تک ہوش نہیں آیا، اور آئے گا بھی نہیں جب تک انسان ہوشیاری کے ساتھ اس دنیا میں زندگی نہیں گزارے گا۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ اس دنیا میں رہ کر محتاط ہو کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔